الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفني مسلما وألحقني بالصالحين رضيت بالله موجود سلطنت کے حکومت کے دعا کیا فرما رہے ہیں توفنی مسلم، یہ نہیں کہ ہماری حکومت کو برقرار رکھیے اور وسعت دیجیے، بہت حکومت ہو چکی، اب جانے کا وقت ہے۔ نبی متوجہ ہے اپنے رب کی طرف، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، تو اسے بڑی خواہش ہے کہ صالحین کے ساتھ ظاہر کیجیے، یعنی جنت تو اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ کو جنت کی خواہش اس بنا پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے وہاں ملاقات ہوگی۔ گھر میں ایک دن چکال بن گیا، میں نے کہا تھا سنا یہ ہماری پہلی بیوی کہتی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اور فرمایا وأنا اول المسلمین، اسلام اول المخلصین نہیں، اول المومنین نہیں، اسلام کا وہ مقام۔ رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایسا قوت الارواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جامع ہے دعا، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا۔ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا اس طرح بار بار جگہ جگہ ذکر کرنا اس کے عالی قدر اور وسع شان کی دلیل۔ اللہ جو اسلام کو بار بار بیان کر رہا ہے، معلوم ہے اسلام کوئی بڑی چیز ہے، لیکن اچھا لکھے لفظ تو اب سمجھ رہے ہیں، شیخ لکھ رہے ہیں اور تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، تو اب سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا اس طرح بار بار اللہ رب العزت کا جگہ جگہ ذکر کرنا اس کی عالی قدری اور عظمت شان کی دلیل ہے۔ اسلام کی قدر کرو، سب سے بڑی قدر کی چیز اسلام۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کیا جوڑ تھا۔ معاویہ حسان نے بتلایا ہے کہ اطعام سے کا تعلق یہاں ہے کھانا کھلانے کو، وجعلنی من المسلمین، تو فرمایا نقطے کے طور پر سنا ہے نہیں، یہ طعام تو ظاہری نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کے اسلام کی نعمت ہے۔ جب اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے کھانے پینے کا، اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی نعمت تم کو اسلام کی دی ہے اس کی بھی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، ہم کو اطعمنی وسقانی۔ اسلام کا اس طرح بار بار جگہ جگہ ذکر کرنا اس کی عالی قدری اور عظمت شان کی دلیل ہے، اور اسلام کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، سن لو، اسلام کا ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ ظاہر تو اس کو اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے، اسلام کے احکام ہیں ان کو بجا لانا، ظاہر کا حق ادا ہو جائے گا، اور باطن منازعات نہ کرنا، دل سے اس کو تسلیم کرنا، یہ باطن ہے۔ احکام کی پابندی یہ تو ظاہر، اس احکام پر راضی رہنا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، مناظر نہ کرنا، یہ اس کا باطن۔ کہتے ہیں ظاہر بات سمجھا دیں نہیں مانا، یہ تو ایک اتنی سمجھا دیا پورا باطن۔ اسلام بڑی دولت ہے، یہ تصور
یہ اسلام کا حق ہے. اعمال کرنا اسلامی یہ اس کا ظاہر ہے، نماز روزہ کرنا. اور منازعت نفس کی بغیر منازعت نفس، عمل کرنا بغیر منازعت نفس، یہ ہے تصدیق اور یہ اطمینان قلب. باطل منازعت نہ کر کے اس طرح یہ باطل سے بھی اس پر راضی رہو. جو احکام ادا کر رہے ہو نماز روزہ کے، باطل سے بھی اس پر راضی رہو، خوش دلی سے اس کو ادا کرو. یہ نہیں کہ بار ہو حاکم وقت کی بیکار نہ سمجھو. یہ اسماعیل صاحب نے لکھا ہے، حضرت بہت سناتے تھے اس کو نماز کے بارے میں، کہ نماز کو لوگ نے حاکم وقت کی بیکار سمجھتے ہیں. حاکم وقت کی بس ہو گیا کر دو. میں حضرت سے سنا فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ سب کے ظاہر میں نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا اور باطن میں اس میں کوتاہی کرنا یہ قلت محبت کی علامت ہے. حضرت تھانوی خود ہم نے سنا حضرت سے کہ حضرت تھانوی نے اس انداز سے اس کو کہا کہ جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے ہم ہو جائیں ہماری نماز کی. حضرت ماشاء اللہ میں نے خود سنا یہ بات ہے. اسلام بدن کا حصہ ہے اور منازعات نہ کرنا، اپنے کو حوالے کر دینا یہ قلوب کا حصہ ہے. وہ دل کی چیز ہے کہ نہیں؟ بھائی اسلام بدن کا حصہ ہے اور منازعات نہ کرنا اور اپنے کو حوالہ کر دینا قلوب کا حصہ ہے. کون ہے؟ کون بیان کرتا ہے؟ یہ اہل اللہ بیان کرتے ہیں. بھائی اسلام مثال صورت ہے اور استسلام اس کا ظاہر کا باطن ہے. اسلام لانا یہ استسلام ہے اور اس کے باطن پر عمل کرنا یہ کہتے ہیں باطن. وہ بات نہیں اس کے اندر وہ اس کا باطن. ظاہر اسلام کو ماننا عمل کرنا اور اس کو تسلیم کر لینا، یعنی ایک تو عمل کرنا ایک تسلیم کرنا ہے. تو تسلیم کرنا اسلام کا باطن ہے. پر اسلام مثال صورت کے ہے اور استسلام اس ظاہر کا باطن ہے. اس طرح مان لینا دل میں اطاعت انقیاد کہ ہم کو عمل کرنا چاہیے. پر مسلم حقیقی وہ شخص ہے جو اپنے کو اس کا موتی بنائے. پر مسلم حقیقی وہ شخص ہے جو اپنے کو اس کا موتی بنائے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں عمل ہو اسلام اور باطن میں اس کی پوری انقیاد، اس کی اطاعت اور اس میں رضا انشراح، یہ اس کا باطن ہے. یہ نہیں کہ وہ حاکم وقت کی بیکار نہیں. دعا کرو ہم لوگ کی نماز درست ہو جائے. اس کے امتثال کا امر یہ ظاہر ہے اور باطن اس کی حکومت کے آگے سر جھکا دو، یہ باتیں ہیں نماز. دل سے جھکا دینا اپنے قلب کو اللہ کے سامنے، یہ اس کا باطن ہے. ظاہر کے کھڑے ہو گئے نماز میں اور باطن سے یہ کہ وہ دیکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے ظاہر کو جس طریقے سے آپ نے قبلے کی طرف کر دیا نماز میں، اس باطن کو اپنی طرف متوجہ کر دیجیے نماز میں. اور باطن اس کے حکومت کے آگے سر جھکا دے رہا ہے. اللہ کے حکم حاکم الحاکمین وہ ہے. اور حقیقت مقام اسلام کی ہے. حقیقت مقام استسلام یعنی تسلیم کرنا یہ ہے کہ منازعات احکام الہیہ سے بعید ہو جائے، دور ہو جائے. اندر بھی منازعات نہ رہ جائے نفس کی. اللہ کے حکم سے منازعات یہ باطن ہے، عمل کرنا ہے یہ تو ظاہر ہے. اور دل میں بھی منازعات کہ ہم کو ایک سجدہ کرنا ہی چاہیے، ہم دل سے راضی ہیں. لیکن اور اپنے
اور منازعات احکام الہیہ سے بعید ہو جائے، احکام الہیہ سے منازعات دور ہو جائے. وہی طرح اپنے کو حل و عقد میں اسی کے سپورٹ کر دے جو آپ چاہیں. ہمارا معاملہ آپ کے سپوردم بتو مائے خیشہ. پر جو شخص دعویٰ کرے گا اسلام کا، جو شخص دعویٰ کرے گا اسلام کا، اس سے مطالبہ کیا جائے گا استسلام کا. ظاہر اسلام دل میں بھی ہے کہ تمہارے نہیں، مطالبہ کیا جائے گا استسلام، قبول کرنا. استسلام یہ قلب کی صفت ہے، اور اسلام یہ جوارح کی. اسلام ظاہر اور استسلام اس کی اطاعت قلبی، یہ باطن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے کہو تم کو معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار نے فرمایا اسلام لا، معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اسلام لاؤ اسلم، وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے. اسلمت لرب العالمین ہے نا، یہ اسلمت اللہ نے کہا. زبان سے بھی کہو کہ میں اسلام لایا، زبان سے بھی اسلام کا اظہار ضروری. بعض لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ اقرار اور تصدیق مل کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اقرار ضروری نہیں ہے، تصدیق کافی ہے. یہ وہی پہ لکھتے ہیں صاحب مشاعرہ اذا طلب منہ الاسلام، جب اسے اسلام کا مطالبہ کیا جائے تو وہ قبول کرے. اگر نہیں قبول کرتا تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے. جب اس سے ویسے ضروری نہیں ہے، تصدیق کافی ہے. لیکن جب مجھ سے مطابق امام حنیفہ کی کتاب ہے مسامرہ، اسلام لایا، وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے. بس جب اس کو ڈھیلی میں بٹھایا گیا، وہی جو کوئی چیز ہوتی ہے بٹھا کے، ملائکہ نے شور مچایا اے رب یہ تیرا خلیل ہے، کیوں آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ ملائکہ نے شور مچایا اے رب یہ تیرا خلیل ہے، اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بیٹھا دیا اس کو پھینکنے کے لیے. ہر سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں تو مدد کر دو، ہم روکتے تھوڑے ہیں، مدد کرو. اور نہیں تو میں جانوں، اس میں بولو مت درمیان میں، تم مدد کرنا چاہو میرا مدد کر، ورنہ میں جانوں وہ میرا، اور میرا خلیل جانے، میں جانوں وہ میرا خلیل جانے. بجرم عشق میں تمی کشم ادب اور غائز، تو نیز برسر باما عجب تماشا ہے. آپ کے جرم عشق میں ہم کو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے عاشق کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ ذرا آئیے چھت پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے. بجرم عشق کے جرم میں جب جبریل السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، گاڑی میں چھوٹے پر آ گئے اور پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ پھینکے جا رہے تھے، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں ہے، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں اللہ سے ہے، تم سے حاجت نہیں ہے. وہ بھی غیر اللہ، جبریل بھی غیر اللہ ہے، بغیر اسے وہ بھی خدا سے بندے، خدا نہیں. فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے. جبریل نے کہا کہ پھر دعا کرو. دعا تو فرمایا اس کو میرا حال معلوم ہے، جو چاہے وہ کرے، میرا حال معلوم. اس کو میرا حال معلوم ہونا دعا سے بس کرتا ہے. پر غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہیے،
ان کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی۔ نبی اسلام نے کہا کہ پھر دعا کرو، فرمایا اس کو میرے حال معلوم ہے، خدا کو کرے گا، مانگے گا۔ بس غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہی، نہ اس کا قصد کیا، نہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ توحید ہے، آتش عشق میں ہے، اخبار کا بڑا مشہور شعر ہے یہ، آتش، نہ اس کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ، پر حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی۔ دو، بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کے تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کے نگہبانی پر، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا۔ بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کی تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں ان پر مہربان ہے، اس حال میں بھی اللہ مہربان ہے۔ پر خدا تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، وہ ابراہیم الذی وفا، تعریف کر دی اللہ نے، اس نے وفا کیا، ابراہیم نے وفا کیا، ماں نے وفا کیا، بیوی نے وفا کیا، بیٹے نے وفا کیا، تو وفا ہی وفا تو ابراہیم نے یہاں وفا کیا، بیوی نے اسماعیل کے قربانی پر وفا کیا، راضی، خود اسماعیل صاحب راضی، اللہ کے وفاداروں میں سے تھے۔ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے۔ بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں اس پر مہربان ہے۔ یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی، ہو تو جائے، اصل یہ اگر سمجھ لے تو تسلی بھی ہو جائے، وہی طریق وہی رہے گا، الٹا بدلے گا نہیں۔ دین ابراہیمی پر قربانی کیا ہے، اس میں ہمارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، تسلیم رضا، یہ بھی سنت ہے، وہ ظاہری سنت ہے اور یہ باطنی سنت ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، وہ ابراہیم الذی وفا، یعنی ایسے ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا، ماتھانی ترجمہ کرے ہیں، اور ابراہیم ایسے ہیں جنہوں نے اپنا قول پورا کیا اور ان کو آگ سے نجات دی، اور اللہ ان کو اس آگ سے بھی نجات دی جس کی خبر خود ہے، یا نار کونی بردم، نجات دی، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اللہ نے ہم نے حکم دیا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ ایک لفظ مجال نہیں کہ آگ جلا سکے، مجال نہیں کہ پانی ڈبو سکے۔ اہل علم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لفظ سلامن نہ فرماتے تو ایسی سردی ہو جاتی کہ ہلاک کر دیتی، بس وہ آگ بجھ گئی، اللہ کہنے آگ بجھ گئی، سرد بھی اتنی سرد بھی نہیں ہوئی، نہ اس کے اندر سوزش کی اور نہ سردی کی، بردوں و سلامن، ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی، ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارے کان میں بہت درد ہو رہا تھا، گئے سورت، کہا آپ کے یہاں سردی پڑی ہے زیادہ، ارے وہ زیادہ نہیں جانتا تھا، اس سردی کا اثر کان میں پہنچ گیا۔ اس دن امتحان بٹھا لیتا آیا، سرد پانی ڈالا کان میں، بس کہا یہی ہے سردی ہے، سردی سے بھی ضرر پہنچتا ہے، تمہیں ہلاکت ہوتی ہے۔ سردی گرمی دونوں سے محفوظ رکھی، دعا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ لو کے زمانے میں اچھے ہی رہو گے، لو بھی لگے گی اور سردی میں اچھے ٹھنڈک بھی لگے گی، تو ایسے حفاظت۔ اللهم اجعل اول هذا النهر سلام
وأوسطه فلاح وآخر نجاح. وہاں تھانوی کہتے میں یہ دعا پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہوں. اللہم اجعل اول هذا النهر صلاح وأوسطه فلاح وآخر نجاح. وہاں تھانوی ٹہلنے گئے تھے، ایک آدمی نے کہا، اس وقت قتل تک کی بات ہو رہی تھی وہاں تھانوی میں، تو ہندو نے کہا بہت بار وہ بھی ٹہلنے گئے. کہا مولوی جی تو ٹہل رہا ہے، تیرے متعلق کیا کیا باتیں اڑ رہی ہیں؟ تھانوی کہا بس تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ترادو دیتا تھا. ہندو نے کہا جو آئے خان خاں میں اس واقعے کو بیان کر کے کہا کہ اس سے تو میں نے کہا کہ اس کو مطمئن کر دیا. در حقیقت یہ ہے یہ دعا پڑھتا ہوں جو دل بھر کے مطمئن. اللہم اجعل اول هذا النهر صلاح واوسطه فلاح واخرہ نجاح. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے، کہا ایک میں نہیں، دل کے ہر حصے میں پڑھ لیا کرو. اللہم اجعل اول هذا النهر صلاح واوسطه فلاح واخرہ. ادھر ہم لوگوں کو جمع کیا اور کہا میرے لیے دعا کرو، میرا نام لے کر کے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مقیم ولا فانی. کتنی جامع دعا ہے. میرا نام لے کے دعا کیا کرو خانقاہی. ہم نے سے بھی کہا فکر آخرت تو تھی. اللہم اجعل اول هذا النهر صلاح واوسطه فلاح واخرہ. ہم لوگ کے لیے بہت دعا، کہا ایک نہیں، درمیان کا اور ہی تمہیں پڑھا کرو، بڑی قدر. اہل سیر نے کہا ہے کہ کوئی آگ مشرق اور مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو. برتن یا پورے برتن سب ٹھنڈے، پوری دنیا کی آگ بجھ گئی، اس کی سوزی ختم ہوئی. صرف وہیں کی نہیں، اللہ کا حکم جہاں جہاں آگ نے سنا کہا اب ہمارا بقا ٹھیک نہیں ہے، فنا ہو جاؤ. آگ کے فنا چاہے گرمی ختم ہو جائے جو بجھ نہ گئی ہو. ہر ایک نے یہی خیال کیا ہے کہ شاید مجھ کو خطاب ہو، اے آگ، یہ نہیں صرف وہی آگ، یہاں کی آگ بھی بجھ گئی. اللہ کا حکم تھا، سارے عالم پر چھا گیا وہ حکم. ہے کہ نہیں؟ یہ ہے بزرگان دین کے معارف. مجھ کو خطاب ہے. بعض علماء نے کہا ہے صرف بیڑیاں اس آگ سے جل گئی. ابراہیم نے بیڑی بلکہ محفوظ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سننے کے لائق، دیکھنے کے لائق. جب ان سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت رہی، اور یوں ہی نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت رہی. یہ نہیں کہا مجھے حاجت نہیں، بلکہ یہ کہا تم سے حاجت رہی. کیونکہ مقام رسالت و خلت کا مقتضا یہ ہے کہ عبودیت صرف بجا لائے، اور مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہر حاجت کو پیش کرے. کیونکہ نبی تھے، ان کے لیے نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے حاجت کی چیزیں کہے، چاہے جبریلی کیوں نہ ہو. مقام ربوبیت، مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے اور احتیاط کے ساتھ اس کے روبرو کھڑا ہو، اور اس کے ماسا اللہ کی طرف رو کرے اور ماسوا سے قرض اٹھا لے. کوئی نہیں کر سکتا. بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں. کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل السلام سے جو یہی جواب مناسب ہی تھا. نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ جبرائیل کی طرف بھی متوجہ ہو. ہم لوگ زائد عمر بکر کی طرف بدل گئے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا. میں محتاج ہوں مگر تمہارا نہیں. پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کر دی. اللہ کی طرف احتیاط کا ظاہر کرنا اور ماسوا سے قد اٹھا دینا، یہ ہے تدبیر. ماسوا سے قطع نظر اور اللہ سے پوری توجہ کی طرف.
اور والوں نے جو کہا وہ بالکل غلط ہے کہ صوفی صافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اللہ سے بھی حاجت نہ رہے. یہ آگے بیوقوفی کی بات. اب تو معرفت کی بات رہے صوفی بادی سے بھی ہوئے صوفی. اب حضرت تھانوی کا ایک آیا تو حضرت اسی دین ہاکنے والا موجود کہا مولوی دے دیا حضرت تھانوی نے 10 روپئے دے دیا. 10 روپئے. میں کہا مجھ کو جنت کی فکر نہیں ہے, وہ کوئی ضرورت نہیں. کہا نالائق تو 10 روپئے کسی آیا مانگنے تو کوئی جنت دے دیا. 10 روپئے والا چھین لیا اس کو, بھگا دیا اس کو. تو یہ بیوقوف آدمی جی 10 روپئے کسے مانگا جنت کی حاجت ہے. یہ ہے بات صوفیہ غلط. متصوفہ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک. اور یہ کلام مقتدا اور تکمیل کی شان کے لائق نہیں. کوئی مقتدا آدمی یہ کہہ نہیں سکتا. اگرچہ تعبیر اس کی ہو سکتی ہے, مراد یہ ہے کہ صوفی کو یقین ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے سے پہلی اس کی سب حاجتیں لکھ چکے ہیں پوری. تو جو حاجت ہے وہ عدل میں پوری ہو چکی ہے, اور حاجت کی نفی سے احتیاج کی نفی لالی ہو جاتی. احتیاج تو ہے لیکن حاجت ہے, حاجت نہیں ہے. فائدہ حاصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی طرح احتیاط ضرور ہے. انا الفقیر مشفق المقر المعترف بربی اسألکم مسألۃ المسکین ابتہل الیک ابتہال المجرم ذبیح. یہ حاجت ہے. پوری اعتراف ذنوب جو لے گئے مولیہ کا وہ اسی دعا پر پورے رمضان حضرت بیان کیا. انا المعترف بربی اسألکم مسألۃ المسکین ابتہل الیک ابتہال المجرم ذبیح. جیسے مجرم ذلیل ہے ویسے میں آپ سے گڑا رہا ہوں. میں آپ کے بندے کا لڑکا ہوں, بندی کا لڑکا ہوں. ارم عبد کا وابن امت کا پہلا حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کا احتیاج ضروری ہے, ہاں حاجت پوری ہو چکی ہو یا نہ ہو چکی ہو. اور قائل مذکور نے حاجت کی نفی کی ہے نہ کہ احتیاج کی. احتیاج تو ہے ہی جو کہ لوازم عملیت سے ہے. احتیاج کا اظہار تو لوازم عملیت سے. یہ تھانوی نے لکھا فائدہ ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ اللہ سے اس کی حاجت نہ ہو, مطلب یہ ہے کہ وہ خود اللہ کو طلب کرتا ہے. اللہ اس کو اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ خود اللہ کو طلب کرتا ہے, کوئی حاجت اس سے طلب نہیں کرتا. اور بڑا فرق ہے اس میں جو خود اللہ تعالیٰ کا طالب ہو اور جو اللہ سے طالب ہو, اور جو اللہ سے طالب ہو. تیسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے یہ جو کہا کہ اللہ سے اس کو حاجت نہ رہے, مطلب یہ ہے کہ اسے ہمتن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے, اس کے آگے گردن جھکا دی ہے. بس اس کی مراد یہی ہے جو اللہ کی مراد ہے. بس جو اللہ چاہے وہی ہماری چاہت, وہی چاہت. جو اللہ کا مقصود وہی ہمارا مقصود. نحن الفقراء, آپ غنی ہیں اور ہم سب فقیر ہیں. ظاہری چیز میں بھی فقیر ہیں اور باطنی چیز میں بھی فقیر ہیں. کوئی حال نہیں مل سکتا باطنی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی کھانا نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ظاہری اس کا کفیل بھی وہی ہے. حضرت مجدد صاحب کے یہاں کوئی آئے, کہا حضرت میرے پیر کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں, خواجہ معصوم صاحب ان کے صاحبزادے کے پاس کوئی آیا, کہا حضرت مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب ہم کیا کریں. مجدد صاحب اس کے پیر تھے, خواجہ معصوم کے صاحبزادے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو آیا وہ سے کہ حضرت شیخ کا انتقال, مجدد صاحب, اب ہم کیا کریں. کہا مجدد صاحب چلے گئے, وہ مربی حقیقی نہیں تھے. مربی حقیقی اللہ وہ زندہ ہے. توحید کا جواب. اگر اپنے باپ کو متعلق دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ بے دی وہ ہو گئی. کہا
مجدد صاحب چلے گئے، والد صاحب چلے گئے، لیکن تمام تربیت در حقیقت اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف سے اللہ کے، رب العالمین ہے، رب العالمین، وہی باطنی طبیعت، وہی کھانا بھی دیتا ہے اور وہی احوال اور کیفیات بھی دیتا ہے، کھانے کا ذمہ دار بھی وہی، باطنی کھانے کا بھی ہے۔ رب العالمین صرف یہ نہیں کہ روٹی دے دیتا ہے، بلکہ وہی رب ہے جو باطنی تربیت کرتا ہے۔ مجھے جیسے کہا ماں و شمارا بہانہ ساختہ، کہتے ہیں اصل مربی اللہ ہے، ماں و شمارا بہانہ ساختہ، ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے، در حقیقت یہ اللہ کی تربیت میں ہم سب چل رہے ہیں۔ جب پیر اپنی طرف منسوخ کرے گا وہاں سے گر جائے گا، وہ کوئی وقت نہیں ہے، تربیت اپنی طرف منسوخ کر دے، رب العالمین سے تربیت توحید والا ہے۔ مجدد صاحب نہ رہے، مجدد بھی لکھا ہوگا، شیخ احمد یا میرے والد نہ رہے، کوئی نہیں، ان پر تربیت موقوف نہیں تھی۔ اصل مربی اللہ ہے، وہ زندہ ہے، کام کرو بس نا۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔